السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ ایک بہت ہی حساس موضوع کو لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور جب علامہ حسن اللہ یاری صاحب کے چینل پر اس خاتون نے آ کر اپنی سٹوری سنائی تو بہت دکھ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ کچھ چند ایک چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، صرف خدا کی رضا کے لیے۔ سب سے پہلے آپ اس خاتون کی ویڈیو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ ڈاکومنٹری شیئر کرتے ہیں کہ جس میں اسلام کس قدر بدنام ہو رہا ہے انڈیا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر، کہ عورت کو صرف 3 لفظوں پر لا کر کھڑا کر دیا۔ کیا اسلام نے ایسا کیا یا کسی اور نے ایسا کیا؟ میں صرف ایک بخاری کی روایت آپ کو دکھاؤں گا، بخاری کے اندر ہے یا مسلم کے اندر ہے، اس کا سکین میں یہاں پہ لگا دوں گا، اور پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر تفصیلی انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے۔ اللہ یاری صاحب بھی تقریر کریں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے اس چینل پہ علی بھائی کے ساتھ طلاق کے موضوع کے اوپر پروگرام کریں گے کہ طلاق کا مسئلہ تبدیل کب ہوگا۔ کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی عورت کو غصے یا مذاق میں یا نیند کی حالت میں طلاق 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 کہہ دیں تو اس کی طلاق ہو جاتی ہے؟ اور ہمیں علی بھائی سے توقع تھی کہ شاید علی بھائی اس کے اوپر کوئی بہتر بات کریں، لیکن علی بھائی نے بھی اس میں کوئی بہتر بات نہیں کی۔ علی بھائی کا بھی یہی موقف ہے کہ طلاق 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 کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال پہلے آپ اس خاتون کی ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں، پھر ایک ڈاکومنٹری۔ جی اللہ یاری صاحب، میں پاکستان کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ میرا معاملہ ابھی تک آپ کی جتنی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے ان سب سے الگ ہے۔ جی مہربانی۔ نہ مجھے آپ عمریوں میں سے سمجھیں، نہ آپ مجھے شیعہ میں سے سمجھیں۔ میں مسلمان ہوں، مسلمان بہن ہوں، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں یوں کہہ سکتی ہوں آپ کو کہ میں اپنے منہ پہ کیچڑ مار کے باقی مسلمان بہنوں کو محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ جی سر، جی بہن۔ وہ صرف اس لیے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں فون پر اور میں آپ سے بات کر رہی ہوں، فون پر صرف آپ سن رہے ہیں، ویڈیو پر نہیں ہوں۔ میں اس لیے بتا رہی ہوں، ورنہ کسی عورت میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ جی عمری مذہب انہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک مسلمان بہن کے لیے زندگی اتنی تنگ کر دی ہے، اتنی تنگ کر دی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ ایک مرد طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے دوست کے حوالے کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ ہو گیا۔ میں بولنا نہیں چاہ رہی ہوں کیونکہ میرے پہ گزر چکی الفاظ، میرا الفاظ بہت ہیں لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں کیا بول رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ اس کا دوست پھر اس عورت کو چھوڑتا ہے، پھر وہ پہلے والے کے لیے پھر سے حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمری مذہب کے اندر یہ جو ہے ایک عورت کو رنڈی بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کا جواب میں کس سے لوں؟ میں عورت ہوں، نہ میری بہن محفوظ ہے، نہ میری بیٹی محفوظ ہے، نہ میری ماں محفوظ ہے، چاہے 10 بچوں کی ماں ہے، چاہے اس کا بیٹا 80 سال کا ہے، چاہے اس کا بیٹا 50 سال کا ہے، لیکن وہ کھڑی کہاں ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ صرف 3 لفظوں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو 3 لفظ دے دیے عمریوں نے، اس کا بیڑا غرق۔ وہ عورت کہیں کی نہیں رہی، وہ عورت کہیں کی نہیں رہی اللہ یاری صاحب۔ دیکھیں اب میری یہ بہن، بات آپ جو بتا رہی ہے نا، اب میں آپ کو مزید بات کرنے دوں گا۔ اب عرض کر رہا ہوں ناظرین کے لیے، جو مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے ہماری بہن جو بات کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ عمری مذہب میں طلاق جو ہے سنت پر نہیں ہے، طلاق سنت پر یہ ہے میرے عزیزوں کہ آپ 3 لفظ جو ہے نا، 3 دفعہ کہہ رہے ہیں طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک۔ مجھے آپ بات پوری کرنے دینا، میں رو دوں گی، میری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے کہ میں رو دوں گی کیونکہ میرا بیٹا مجھے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے اجازت دی ہے کہ مجھے بات کرنے دی ہے، مجھے میری فیملی بات نہیں کرنے دی۔ میں نے پہلے بات شروعات کی کس بات سے کہ میں اپنے منہ پہ کیچڑ مار رہی ہوں، یہ میرے لیے کیچڑ ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیچڑ ہے جو اپنے منہ پہ مار رہی ہوں۔ میرے ساتھ تو گزر چکی، لیکن میری کوشش ہے وہ ان عورتوں کو غیرت دوں جو گھروں کے اندر، عمریوں کے گھروں کے اندر، جو عمری مذہب کے گھروں کے اندر جو عزت دار عورتیں بن کر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو آئینہ دکھانا چاہ رہی ہوں۔ وہ اس لیے آواز نہیں اٹھاتی ہیں کہ وہ لوگ جانتی ہیں، وہ اپنا کپڑا اوپر کریں گی، پیٹ ان کا ننگا ہوگا، اس لیے ننگا ہوگا کہ ان کا نکاح کے اوپر نکاح کروا کے ان کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں نا، یہ عمری مذہب، ان لوگوں کے صرف مردوں کو آزادی ہے، عورتیں لونڈیاں ہیں ان کے لیے۔ تو میں ان سب کو غیرت دلانا چاہ رہی ہوں۔ میری 2 شادیاں ہوئی، عمری تھا وہ میرا پہلا شوہر، بندے میں کوئی خامی نہیں، نہ کپڑے میں، دینے میں، لینے میں، کھلانے میں، پلانے میں، پابندی میں۔ سعودی عرب میں رہتا تھا، میرا گھر سعودی عرب میں تھا۔ ایک دن شرطے نے جوتے مارے، گھر پر آیا، اس کو غصہ تھا، ٹھیک ہے، پانی دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی، اس بندے نے 3 لفظ بول دیے، میں نہ ادھر کی نہ ادھر کی، 30 دن وہاں گھر میں رکھا، مجھے پاکستان کی ٹکٹ کروا کے دے دی جاؤ۔ ہلو، جی جی بہن بات کرتے جائیں۔ جی جی ہاں، میں پاکستان آ گئی 20 دن کے بعد، 20 دن کے بعد پاکستان آئی ہوں۔ 2 سال کے بعد میری دوسری شادی ہوئی، وہ بھی عمری تھا، وہ شریف النفس، ایک مطلب سیاست دان گھرانے سے، اس کے ساتھ میری شادی ہوتی ہے 2 سال کے بعد۔ 7 سال کا بچہ میری گود میں آتا ہے، ٹھیک ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، 7 سال کا ہو جاتا ہے، بڑی آسانی سے زندگی گزر رہی۔
وہ پہلا جو عمری اس کو اچانک یاد آ جاتا ہے کہ میری طلاق نہیں ہوئی ہے، اس کو یاد آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کی طلاق نہیں ہوئی ہے. پھر جس کے ساتھ میں رہ رہی ہوں وہ مجھ سے پوچھتا ہے، وہ اس سے نہیں پوچھتا ہے، یا پھر وہ کسی علماء سے جا کر وہ نہیں پوچھتا، وہ کہتا ہے بس کافی ہو گیا، اس نے کہہ دیا نہیں ہوئی ہے، یہ لے 3 الفاظ، تو اپنے گھر جا، ٹھیک ہے، تو اپنے گھر جا، بچہ بھی تیرا، میرا بچے سے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے، بچہ بھی تیرا، طلاق بھی تیری، یہ تیرا گھر، تو ادھر جا. اب میرے جیسی عورت نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی. اب میرا بچہ 17 سال کا، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ جاتی. اب یہ کہیں گے عمری وہ بھائی وہ تو لوگ خراب تھے. بھائی لوگ خراب نہیں تھے، عمر کا دیا ہوا دین خراب تھا، جس نے اس کو یہ کرنے کی ہمت دی، جس نے اس کو یہ سب کچھ کرنے کی اجازت دی. وہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے نا عزت دار، جنہوں نے کبھی آواز نہیں اٹھائی عورت کے لیے. اب سمجھ رہے ہیں نا، گھر میں ان کے جو بیٹھی ہوئی ہیں مائیں، جنہوں نے اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے اوپر نکاح کے لیے دی ہوئی ہیں نا، انہوں نے ان کی دی ہوئی شے نے یہ کرنے پر کیا. ورنہ اگر وہ پابند ہوتا اسلام کا، اس کو پتا ہوتا وہ علی کے اسلام کا اگر پابند ہوتا، نبی کے اسلام کا پابند ہوتا، تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کرنے کی. میرے بھی حقوق ہوتے، گنوائے جاتے. اور اب الحمدللہ میں سنی نہیں ہوں، میں سنی نہیں ہوں. اللہ نہ کرے وہ جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی میری اللہ معاف کرے. جو وہاں رہ کر ان کی سن کر جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں، اللہ میری معاف کرے. میرا مولا مجھے اپنائے، وہ میری شفاعت کرے. اب میں سنی نہیں ہوں، اب میں عمری نہیں ہوں. الحمدللہ سلامت رہے میری بہن، خدا آپ کو جزائے خیر دے. اب میں کون ہوں، لیکن میں کون ہوں مجھے یہ بتائیں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں مجھے یہ بتائیں. اور یہ لمبی داڑھیوں والے مجھے بتائیں، اپنی عمر کو بچانے والے یہ مجھے بتائیں کہ میں کون ہوں. بالکل صحیح. جو اپنی عزتوں کو طلاق دے کے پھر دوستوں کو دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں اب ہو گیا. سر میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ نکاح کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس وقت مجھے سننے والی 6 عورتیں ایسی ہیں جو ابھی بھی لائیو بھی آپ کو سن رہی ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا ہے میں تو بتانے کے اس میں ہوں، وہ تو بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. 6 بچے. اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں آپ کے پروگرام جتنے بھی میں آپ کے سنتی ہوں، لیکن اس معاملے پہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی پروگرام نہیں سنا ہے. تو آپ کوشش کریے کہ ذرا ان سے مجھے اس بات کا جواب لے کے دیں. یہ میں اپنے بھائی کے اوپر ذمہ داری ڈال رہی ہوں کہ مجھے اس بات کا مجھے جواب ان سے لے کے دیں. آپ سے بہت سوال انہوں نے کر لیے، آپ سے بہت سوال کر لیے. اس بار میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، میرا یہ سوال ان تک پہنچا دیں، پھر میں دیکھوں کہ مجھے کیا جواب دیتے ہیں لوگ، کیا تعویلیں گھڑتے ہیں. انشاءاللہ. لیکن سر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میری بہن ہماری ابدردی ہے آپ سے اور آپ جیسے دوسرے بہنوں سے جن کے گھر تباہ ہوتے ہیں. بعض ظالمین نے شریعت چینج کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں اور قرآن کی جو شریعت ہے اور سنت کی جو شریعت کی جو طلاق کا طریقہ کار ہے اس کو چینج کیا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے الکتاب الکافی، یہ کتاب الطلاق ہے. اس میں مختلف ابواب ہیں طلاق کے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے طلاق کے متعلق وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عورت کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اگر وہ آ کے کہہ دے طلاق طلاق، اس طرح طلاق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اس کی زوجہ ہے. طلاق دینا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ عورت جو ہے حیض میں چلی جائے، حیض سے دوبارہ پاک ہو. جب حیض سے دوبارہ پاک ہو تو اس میں اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہ کرے، ماں اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو خاوند ہے، اس کے ساتھ وہاں پہ کوئی ہم بستری نہ کرے. پھر اس حالت میں 2 عادل شاہد، سڑک سے اٹھا کے شاہد نہیں، 2 نمازی با کردار شاہد وہ لے کے آئے، ان کے سامنے طلاق دے دیں. یہ جب طلاق، اور وہ بھی قصد کرے طلاق کا، یہ سب شروع. میں نے یہ کچھ پارٹس اس کے کٹ کیے ہیں، بڑی مختصر کر کے ویڈیو آپ کو دکھائی ہے. پوری ویڈیو آپ نے دیکھنی ہو تو میں اس کا ٹائم بھی نیچے لکھ دوں گا کہ کتنے، اور فل ویڈیو کا لنک نیچے موجود ہے، کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک اس نے گفتگو کی ہے، نیچے ڈسکرپشن میں وہ بھی لکھ دوں گا. اور وہ خاتون، اور یہ صرف ایک خاتون کی سٹوری نہیں ہے، انڈیا والوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اس کے درجنوں لنک موجود ہے، میں سارے ڈسکرپشن میں دے دوں گا کہ اسلام کا کس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس قدر اسلام کو ذلیل کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے عورت کو 3 لفظوں پہ لا کر کھڑا کر دیا. عورت کی اہمیت کیا ہے؟ 3 لفظ، طلاق طلاق طلاق. عورت فارغ، ہنسی میں ہے، مذاق میں ہے، غصے میں ہے، باہر سے کسی سے لڑ کر آیا ہے، ٹائم پہ کھانا نہیں ملا، تو عورت صرف 3، عورت کی کوئی محافظت نہیں ہے، صرف 3 لفظوں کی محتاج ہے عورت. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے. اور اسلام کا یہ ایک چہرہ دکھایا جا رہا ہے نا، اسلام کا ریئل چہرہ کیا ہے اسلام کا؟ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی. ان قدم میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت نے خوف خدا نہیں کیا، جس لیے امت ذلیل ہو رہی ہے اور اسلام کا مذاق بن رہا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے وہ ڈاکومنٹری بھی آپ کو دکھانی تھی. ہاں وہ ڈاکومنٹری آپ تھوڑی بہت دیکھیں. مزید ایسی درجنوں ڈاکومنٹریز کے لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں، جس میں وہ دکھا رہے ہیں کہ عورت مظلوم ہے اسلام کے اندر، جبکہ اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں.
تو بہرحال وہ ڈاکومنٹری دیکھیں آپ. 3 بار طلاق بولا اور بولا کہ بس میں اس کو طلاق دیتا ہوں، لیکن ایسے طلاق نہیں ہوتی ہے. ان لوگوں نے مجھے نکال دیا اور لاک لگا دیا گھر کے. میں اپنے گھر گئی تھی شادی کے بعد، انہوں نے خود نہیں بھیجا تھا، اور اس کے بعد میں پیچھے سے سب میرے چاچا نے وغیرہ نے گروپ بنا لیا اور اس طرح سے پھر مجھے آنے نہیں دیا. جھگڑے اس کی لڑکی کے ہونے سے اسٹارٹ ہوئے اور چاچا بھی اس میں انوالو تھا. میں صوفیہ خان، میرا طلاق نامہ میرے شوہر نے اسپیڈ پوسٹ سے بھیجا. I'm Arsha Ismail. My husband on 24th April told me that he had given me 3 talaq on 18th April 2011. میں چاندنی، میرے پتی نے مجھے جھوٹ بول کے طلاق دیا اور اس کے بعد میرا حلالہ کرا دیا. میں شاہرہ بانو، میرے شوہر نے 3 طلاق دی ہے. غصے میں آ کے طلاق دے دیا. فون آیا تھا، انہوں نے بولا فون پہ طلاق 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 کہ یا 5 لاکھ روپے لیا یا 4 پہیے کی گاڑی لا دیا، تجھے رکھیں گے جب. On 24th April, my husband called me in the drawing room and told me that on 18th April he had given me triple talaq. واٹس ایپ پہ طلاق لکھ کے بھیج دیا. اب میرے وکلانگ بیٹے اور میری بیٹی کو لے کے میں کہاں جاؤں، کس کے سہارے رہوں؟ ان پہ 3 بار طلاق کہہ دیا بس، اور پیپروں پہ سائن کروا لی. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ بچے کی بھی لکھ رکھی ہے اس میں. میرے لیے بہت مشکل بن گئی ہے، نہیں سمجھ پا رہی ہوں میں. اور اس بچے کو دینا نہیں چاہتی. انہوں نے لکھوا رکھا ہے کہ اس کی شادی کہیں اور ہوگی تو یہ بچہ لے لیں گے ہم، اور پیپروں پہ سائن کروا لی. مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ بچے کی بھی لکھ رکھی ہے. Welcome back. After India Today sting operation exposing nikah halala practice which is being misused by Muslim clerics now to forcibly ask the women who've been divorced and want to marry their estranged husbands pay up, have sex with a stranger, and are asking for ransom money, as what it can be called. Clerics have been caught on camera offering a one-night stand for money, and now they've gone into hiding. India Today visited Bulandshahr, where Zahirullah, the Maulvi of Medina Mosque, was also caught on camera asking for 1 lakh rupee ransom to have sex with a Muslim woman who wanted to remarry her husband, and she has to go through a process of nikah halala. جہاں تک میں نے جانکاری پوری اپنی مہم کے ذریعے لی ہے، ان کی دکانیں چل رہی ہیں ہمیں برباد کرنے کی، بالکل برباد کر کے یہ اپنی دکانیں چلانا چاہ رہے ہیں. یہ برابر یہ لوگ اتنے ریگولر یہ جو غلط سلط فتوے دے رہے ہیں، ان کے ذریعے بزنس کر رہے ہیں، فتووں کے پیسے لے رہے ہیں. ہم سے فتووں کے پیسے لیتے ہیں، آپ پیسے لیتے ہیں فتووں کے. لڑکیاں مر رہی ہیں، بالکل لڑکیاں مر رہی ہیں. کمزور مطلب حلالے کے لیے نکاح کرا تھا، اب وہ ان سے طلاق لینا چاہتے ہیں، وہ طلاق نہیں دے رہے ہیں. اور دونوں بچوں کو مجھے ایک کرنا ہے گا، مجھے اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا ہے گا. پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ نکاح ہو کے گئی، اس کے بعد مجھے طلاق دیا گیا. پھر میرے سسر نے مجھ سے نکاح کیا، تو اس حساب سے میں اپنے شوہر کی ماں بن گئی. اور کیا نام، پھر سے میرے شوہر نے مجھے چھوڑا، پھر اپنے بھائی کے لیے یہ رشتہ بنانے کے لیے تو میں ان کی بھابھی بن جاؤں. تو اس طرح سے میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے کہ کب میں ان کی ماں بن جاؤں، بھابھی بن جاؤں، بیوی بن جاؤں. تو یہی سب چلتا رہے گا. میرے ہسبینڈ ایسے بیٹھے تھے، میں بیٹھی تھی اور ادھر وہ لڑکا بیٹھا تھا جس سے نکاح ہو رہا تھا. پھر ان کے مولانا آئے تھے جو لکھ رہے تھے نکاح. کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. جس وقت نکاح کروا رہے تھے بیٹھ کے، اس وقت بھی میں روتی جا رہی تھی. تو میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ حلالہ ہوتا کیا چیز ہے. یہ تو جب میرے ساتھ غلط ہو چکا تب مجھے اندازہ ہوا کہ میرا فائدہ اٹھایا گیا. تو اسے شادی کا نام تو نہیں دیں گے، اسے تو سیدھے میں غلط کار کا ہی نام دے سکتی ہوں. اس سے نکاح ہوا، اس کے بعد اس نے دوسرے دن مجھے طلاق دیا. اور طلاق ہونے کے بعد اپنے سسرال والوں سے کہا کہ میرا شوہر مجھے دیجیے، میرا نکاح ان سے واپس کروائیے دوبارہ. تو بولے اب کوئی نکاح نہیں ہوگا اور کوئی طلاق نہیں ہوگا، اور جو ہے تمہاری دوسری شادی ہو گئی. Even today, Chani hasn't recovered from the trauma. کہ آپ جا کے ہم مستری کریے، حلالہ کریے، تو آپ سوچیے کہ اس عورت پہ کیا گزر رہا ہوگا جس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. عورت یہی محسوس کرتی کہ اس وقت جو ہونے جا رہا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں، اس وقت اللہ پاک موت دے دی ہوتے تو ٹھیک تھا. اور 3 بار بول کے اس کو چھوڑ دیتا بیچ چوراہے پہ دوسرے آدمیوں کے لیے. اور نہیں تو ہم ساری مسلمان عورتیں آدمی ہندوؤں کے پاس چلے جائیں گے کہ ہم سے چل کے منزل میں پھیرے لگوا لو اور ہمیں اپنے ساتھ اپنی بیوی بنا کے. تو جناب دیکھ لیا آپ نے، یہ صورتحال ہے. اسلام کا ریئل چہرہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اس پر تفصیلی ڈیٹیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ایک پورے نشست ہم کریں گے، علی بھائی کے ساتھ بھی، علامہ صاحب بھی کریں گے، اور بھی جو لوگ ہوں گے وہ انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے کہ اسلام کے اندر عورت 3 لفظوں کی محتاج نہیں ہے، عورت کی اوقات 3 لفظ نہیں ہے. طلاق انتہائی مشکل کام ہے. اللہ یاری صاحب نے بھی آگے اس کی تفصیلات دی ہیں. طلاق مکتب تشیع میں، مکتب اہل بیت میں انتہائی مشکل کام ہے، بہت مشکل کیا گیا اس کو، کیونکہ یہ ناپسندیدہ کاموں میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ حلال کاموں میں حلال ہے مگر ناپسندیدہ، بہت ناپسندیدہ ہے. تو اس ناپسندیدہ کو صرف 3 لفظوں پہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ تم کہہ دو طلاق 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 تو بس طلاق ہوگی.
تو اہل حدیث 1886 کے پتہ نہیں کب بنے، انہوں نے اس مسئلے کو پھر اچھے طریقے سے سمجھا، انہوں نے تشیع کی حمایت کی اس حوالے سے، اور پھر علی بھائی کا جو ہے علمی کتابی فرقہ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی کہتا ہے طلاق کرنے سے طلاق عورت فارغ ہو جاتی ہے۔ تو کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں کوئی بات نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں۔ یہ حدیث آپ کو نظر آ رہی ہے 3673 نمبر حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ مکمل پڑھ لیجئے گا۔ اس کا لب لباب یہی ہے کہ رسول اللہ کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں اور حضرت عمر کے ابتدائی کو چند ایک سالوں میں جو طلاق تھی وہ 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے، یا کہتے ہیں یہ مسلم کی حدیث جھوٹی ہے، یا پھر کس نے حق دیا رسول اللہ کی شریعت کو تبدیل کر دے گا، اور اس وجہ سے کتنے گھر برباد ہوئے وہ آپ نے دیکھ لیا، پیچھے ڈاکومنٹریز دیکھ لی، اور وہ خاتون ایسی شکایت کر رہی تھی، میں نے تو وہ بیچ میں سے اس کے جملے کاٹ دیے، وہ شکایت کر رہی تھی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی اس شخص کی جس نے اس مسئلے کو تبدیل کیا، اور وہ کہتی ہیں میں آج سے اس دین پر نہیں ہوں، جس دین کو لیڈ کر رہے ہیں وہ لوگ جو خدا اور اس کے رسول کی جانب سے نہیں۔ تو خیر اس کا لب لباب یہی ہے اس حدیث کا کہ جو ہے اب اس کو خود پڑھیے گا۔ پھر حضرت عمر کے دور میں انہوں نے کوئی اپنی تعویل کی اور اس کو تبدیل کر دیا، اور 3 طلاقوں کو ایک شمار کر دیا، یعنی اگر کوئی بندہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو ایک ہی شمار ہوگی، یعنی طلاق کہتا ہے تو طلاق ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ تبدیل کب ہوا؟ یہ مسئلہ تبدیل کب ہوا؟ مسلم کے مطابق حضرت عمر کے دور میں۔ اس کے درجنوں حوالے موجود ہیں، بہت زیادہ تفصیلات ہے اس کی، وہ انشاءاللہ ہم اسی چینل کے اوپر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے، اس پر باقاعدہ نشست کریں گے، اور دیکھ لیں کہ اس چھوٹی سی تبدیلی کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوئے، اور ہمارے سامنے لوگ مثالیں موجود ہیں، درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ میرے ساتھ کتنے اہل سنت بھائیوں نے رابطہ کیا، میں نے کہا پھر اب کیا کریں ہم؟ تو یہ نقصان ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا، یہ نقصان ہے اہل بیت کو چھوڑنے کا، یہ نقصان ہے رسول اللہ کی آخری وصیت کو پس سے پشت ڈالنے کا۔ لوگ ہندو مذاق اڑا رہے ہیں، 3 لفظوں پہ آ کر تم نے عورت کو کھڑا کر دیا، وہی بات۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے کہ جن کا انتخاب خود خدا نے کیا اور اس کے رسول نے کیا، اور ایسے پیشواؤں سے دور رکھا کہ جن کا انتخاب لوگوں نے کیا۔ بے شک خدا کا انتخاب لوگوں کے انتخاب سے بہتر ہے۔ السلام علیکم۔